بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن مسلمان پر یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے جان اور مال اولاد سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں آنے سے پہلے عبداللہ بن حجش کے نکاح میں تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی میں مسلمان ہوئے اور حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر ان کا خامد مرتد ہو گیا۔ اسی حالت ارتداد میں انتقال ہوا۔ حضرت ام حبیبہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ میں ہی گزارا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نکاح کا پیغام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، صلح کے زمانے میں ان کا باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے۔ حضور سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی، بیٹی سے ملنے گئے۔ وہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر الٹ دیا۔ باپ کو تعجب ہوا کہ میں باپ ہوں، بستر بچھانے کے بجائے بچھے ہوئے بستر کو ہٹا دیا۔ پوچھا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا، کیوں اس کو لپیٹ دیا؟ حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تم میرے باپ ضرور ہو لیکن ناپاک ہو کیونکہ تم مشرک ہو۔ میں ایسے پاکیزہ بستر پر جس پر میرے محبوب آقا سوتے ہوں، میں اس پر آپ کو کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات پر بہت رنج ہوا اور کہا، تم مجھ سے جدا ہونے بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر ام حبیبہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس لحاظ سے ان کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ ان کے بستر پر کوئی ناپاک مشرک بیٹھے، چاہے وہ باپ ہو یا غیر ہو۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، یہ تھی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جوش ایمانی کا ایک مختصر واقعہ۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی ایسا ایمان اور قوت نصیب فرمائے، آمین۔ اس طرح کے مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔